پہلے ابو بکر صدیق ہے، صحیح ہے، دوسرے 4 یہ آگے، 5ویں امام حسن مجتبیٰ آگے، امام حسن علیہ السلام، ٹھیک ہے، 6 عبداللہ ابن زبیر آگے، اچھا ٹھیک ہے، 7ویں جو ہیں وہ عمر بن عبد العزیز آگے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور 8ویں جو ہیں میرے نزدیک جو آپ کے یزید، نزدیک اہل سنت نہیں اہل سنت کے نزدیک بھی، اہل سنت کے نزدیک بھی، اہل سنت کے نزدیک بھی، سب کے نزدیک 8 میں کون ہے؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو 8 میں 12 تو نہیں بنا 4، ٹھیک ہے، یہ ہے، باقی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کون ہے۔ تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، پیر پڑتا ہوں، یہ کام یہاں پر مت کر۔ یہ تو ہو نہیں سکتا نا علامہ صاحب، یہ 8 آپ کو نہیں پتہ ہے، نہیں پتہ ہے نا، جس بات کا نہیں پتہ ہے تو ہماری تو دیانت ہے۔ کیسے پتہ ہو گئے؟ رسول کے بعد جو ہدایت ہے، جی جی یعنی یہ جو خلافت والا ہے، کسی کو رسول نے چھوڑا ہے کہ ان سے ہدایت بھی دی جائے؟ یہ چھوڑا ہے، چھوڑا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اصحاب اور اہل بیت، جس کی تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے کہ میری اہل بیت نیا ہے اور اصحاب جو ہیں وہ آسمان کے ستارے ہیں۔ اس کتاب میں یہ کس کتاب میں؟ یہ قرآن کے اندر خود، یہ تو مشکاہ شریف کی روایت ہے۔ قرآن کے 7 صحابہ کو مثلا جس طریقے سے یہ کہا کہ میرے بعد اہل بیت اور قرآن ہے، ایسی کوئی روایت ایسی ہے، خلفاء کے بارے میں ہے کہ میں تم، صحیح، مجھے بھی نہیں پتا کہ ستارے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا تھوڑا سا۔ میں اپنے بعد تمہارے لیے خلفائے راشدین چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور خلفائے راشدین چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ روایت ہے، قاضی عیاض صاحب نے اپنا الشفا شریف کے اندر لکھی ہے۔ اور یہ دونوں حوض کوثر پر ایک ساتھ ہوں گے، جمع ہوں گے۔ یہ تو ترمذی کی روایت ہے کہ حوض کوثر پر سب سے پہلے میں جاؤں گا اور پھر ابو بکر جائیں گے۔ اچھا، اے میرے صحابہ، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ تم قرآن اور خلفائے راشدین کو تھام کے رکھو۔ ایسے ہی، اور یہ صحیح روایت تو بخاری اور مسلم کی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ جب تک ایک صحابی بھی زندہ ہوگا، صحابی، حضور کا صحابی، وہ اپنی برکات دے گا۔ میں مان لیتا ہوں آپ کی بات، قرآن کے ساتھ صحابہ ہے، لیکن یہ صحابہ معیار کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن سے ثابت صحابہ کہ صحابہ نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہے، 70,000 صحابہ ایک دوسرے کو مار کر اس دنیا سے گئے ہیں، تو وہ جب ایک دوسرے کے لیے معیار نہیں ہے، جب انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا تو میرے لیے کیسے معیار ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ نے اچھا نقص وارد کیا ہے۔ اہل بیت کے جتنے بزرگ تھے، کیا انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی رنجش نہیں ہوئی؟ قتال نہیں کیا، دیکھیں جتنی ہوئی ہے قتال نہیں کیا۔ کیا صحیح؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت سے آپ نے جو استدلال کیا ہے، حضرت ابوبکر، عمر اور یہ جو آپ نے نام گنوائے ہیں، ان کا آپ نے ان کو ثابت کیا اور باقی کو نکالا ہے، کیا کس طرح سے کر رہے ہیں؟ میں وہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، قرآن نے اتنا کہا ہے کہ آپ کے جو جان نشین ہوں گے اہل ایمان ہوں گے، منکم بتا رہا ہے سارے نہیں ہوں گے، کچھ ہوں گے، اور وہ خلفاء بھی ہوں گے زمین کے اندر۔ حدیث یہ بتاتی ہے، سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد میرے طریقے پر، میرے نہج پر جو خلافت رہے گی وہ 30 سال رہے گی۔ یہ تو حدیث ہی جھوٹی ہے، نہیں سنیں، من گڑت حدیث ہے، ٹھیک ہے، آپ کے یہاں ہوگی، ٹھیک ہے، اور 30 سال کے بعد ملوکیت آ جائے گی۔ اچھا، اور وہ جو 12 خلفاء والی روایت اس کو نہیں مان دیا؟ نہیں سنیں، اب وہ انہوں نے موقع ہی نہیں دیا نا میں اس کا جواب دوں۔ جو 12 خلفاء ہیں اس میں خلفاء کی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ اس سے لیتے ہیں خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس قدرت بھی ہو۔ جن 12 بزرگان دین کو ہم مانتے ہیں جو اہل بیت کے امام ہیں، ان کو تو سوائے مولا کائنات کے اور امام حسن کے کسی اور کو حکومت ہی نہیں ملی۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ ان کے زمانے میں ان جیسے کوئی اور ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کو یہ بھی دیانت کی بات یہ ہے ہمدرد بھائی کہ 5 معصومین کے بعد بھی شیعہ میں بھی اختلاف ہے، 5 معصومین تو امامت کے مسئلے میں، امامت کے مسئلے میں یہ بات صحیح۔ وہ دیکھیں وہ جو اختلاف ہے وہ بہت تھوڑے سے جو ہے فرقے نکلے ہوئے تو ہیں، تو صحیح نا، ہم اگر اسنا عشری ہیں، ٹھنڈے دماغ سے آپ بات کریں، دیانت سے بات کریں، فرمان کے مطابق دیانت سے بات رسول کریں۔ خدا نے کہا 12 تو ہم اس مطابق اسنا عشری، لیکن ان کو یہ جو قرآن کی آیت ہے نا اس کے مطابق میں دیکھیں مان رہا ہوں، مولا کائنات کو حکومت ملی ہے، لوگوں نے انبیاء پر اختلاف کیا۔ اچھا وہ کون ہے نا، اب آپ نے یہ اچھا سوال کیا، یہ سوال اچھا ہے۔ پہلے ابو بکر صدیق ہے، صحیح ہے، دوسرے 4 یہ آگے، 5ویں امام حسن مجتبیٰ آگے، امام حسن علیہ السلام، ٹھیک ہے، 6 عبداللہ ابن زبیر آگے، ٹھیک ہے، 7ویں جو ہیں وہ عمر بن عبد العزیز آگے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور 8ویں جو ہیں میرے نزدیک جو آپ کے نزدیک اہل سنت نہیں، اہل سنت کے نزدیک بھی، اہل سنت کے نزدیک بھی، اہل سنت کے نزدیک بھی، سب کے نزدیک 8 میں کون ہے؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو 8 میں 12 تو نہیں بنا 4، ٹھیک ہے، یہ ہے، باقی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کون ہے۔
یہ تو ہو نہیں سکتا علامہ صاحب، یہ 8 آپ کو نہیں پتہ ہے نا، جس بات کا نہیں پتہ ہے تو ہماری تو دیانت ہے، کیسے پتہ ہوگا؟ نہیں ہماری دیانت ہے، جو یہ 12 پورے کر رہے ہیں اس میں تو آدھے شیعہ الگ ہو رہے ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں. میں آپ کی کتاب میں دکھا سکتا ہوں رسول خدا نے 12 کے نام بتائے. 4 تو 5 تو وہی ہے جو خلفاء امام حسن علیہ السلام، عبداللہ ابن زبیر، 7 ہو گئے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، اور 8ویں جو ہے وہ امام مہدی رضی اللہ عنہ علیہ السلام، جو ابھی آئیں گے ٹھیک ہے، جن کا ظہور ہوگا، پیدا ہوں گے. اچھا پیدا ہوں گے، میں بات کر رہا ہوں، آپ نہیں روکے، میں تو آزاد لے رہا ہوں، مجھے پیدا ہو گئے ٹھیک ہے. یہ 8 ہو گئے، اب 4 اور جو ہے نا اس کی وضاحت نہیں ہے اہل سنت کی امہات الکتابوں میں. ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو بنو عباسیہ اور بنو امیہ کے سارے خلفاء ہیں، لیکن اعلیٰ مناج النبوہ نہیں، میں نہیں کرتا. اس لیے میں نہیں کرتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 12 خلفاء کو ذکر کیا ہے وہ قریش سے ہوں گے، وہ میرے آقا نے اپنی طرز پر ذکر کیا ہے، لیکن ان کی جو حکومت تھی وہ سرکار کی طرز پر نہیں تھی، کیونکہ ان کا آدھا جو زندگی کا حصہ ہے جو مولا کائنات کے سامنے ہے اس کو نہیں مانتے ہیں، اس میں نقص ہے. ہاں اہل سنت کا متفق علیہ عقیدہ ہے، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ مجھے نہیں پتا. اچھا اور دوسری بات یہ ہے نا کہ دیکھیں جو قریش میں آیا نا، وہ جو بخاری اور مسلم کی جو روایت مطلب 12 خلفاء ہوں گے، تو جو شیعہ حضرات کے نزدیک ہے، پہلے تو ان کا اپنا اختلاف ہے، پھر ان میں ان کو حکومتیں بھی نہیں ملی، تو اس شیعہ کو واضح کرنا بتا دیں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ حکومتیں نہیں ملی. ہاں افسوس کی بات ہے، ان کو حکومتیں نہیں ملی، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ملنی چاہیے تھی، حق بھی تھا ان کا، بالکل کیا. دیکھیں نا، دیکھیں حضرت نے تو اپنی گفتگو کے اندر ایک خطرناک جملہ کہا، میرے حساب سے وہ جملہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کہ انہوں نے کہا کہ امام حسن مجتبی نے اس لیے خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت نہیں حکومت دے دی، ان کی تو خلافت تھی، حکومت دے دی کہ بیت المال ضائع نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کیا مولا کائنات کے مد نظر یہ چیزیں نہیں جو حضرت ایک بات کر رہے تھے. نہیں وہ آپ بنا رہے ہیں اس کو، وہ بنانے کے لیے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. نہیں وہ بنا سکتے ہیں، لیکن بات تو کی جا سکتی. جب آپ میرے سامنے بیٹھیں گے، میں حق کے احقاق کے لیے آپ کی ایک بات کو نوٹ کروں. امیر المومنین کا معاملہ جدا تھا. میرا بھی سوال ہے، وہ میں آپ سے پوچھنا، نسبت اپنی طرف کریں، ان کو رہنے دیں اس وقت. نہیں سوال انہوں نے کیا تھا تو اس لیے میرے ذہن میں آپ اپنا سوال کریں. رسول کے بعد جو ہدایت ہے، جی یعنی یہ جو خلافت والا ہے، کسی کو رسول نے چھوڑا ہے کہ ان سے ہدایت بھی لی جائے؟ جو چھوڑا ہے وہ کون ہے؟ وہ اصحاب اور اہل بیت، جس کی تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے کہ میری اہل بیت نیا ہے اور اصحاب جو ہیں وہ آسمان کے ستارے ہیں. جی دونوں سے ہدایت. یہ کس کتاب میں؟ یہ کس کتاب میں؟ یہ قرآن کے اندر خود، یہ تو مشکاۃ شریف کی روایت ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں. اہل بیت سفینہ ہے، جی اور صحابہ ستاروں کی مانند. اگر آپ اس حدیث پر کوئی کلام کرنا چاہیں تو آپ کی نظر میں ہے کسی محدث نے کیا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ قابل قدر ہونا چاہیے. وہ محدث کوئی آج کا نہیں، میں بھی نہیں بات کر سکتا، سنت پہ آپ بھی بات نہیں کر سکتے. اچھا جی. اور قرآن کے ساتھ صحابہ کو ذکر کیا ہو، ایسی کوئی روایت؟ قرآن کے ساتھ صحابہ کو مثلاً جس طریقے سے یہ کہا کہ میرے بعد اہل بیت اور قرآن ہیں، ایسی کوئی روایت؟ ایسی ہے، خلفاء کے بارے میں ہے کہ میں تم صحیح، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا تھوڑا سا. ہاں یہ دونوں کے بارے میں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اہل بیت کے بارے میں بھی اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، قرآن پہ اختلاف. سنیں سرکار کی نسل پاک سے، ٹھیک دیکھیں اس وقت جو آدمی ہے اس کی، ہاں قرآن حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان، میں بتا رہا ہوں نا سرکار کی 2 حدیثیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، حوض کوثر تک ہوں گے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. ہاں یہ اہل بیت کے بارے میں. اور یہ روایت یہ ہے کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے خلفائے راشدین چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور خلفائے راشدین چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ روایت ہے، قاضی ایاز صاحب نے اپنا الشفاء شریف کے اندر لکھی ہے. اور یہ دونوں حوض کوثر پر ایک ساتھ ہوں گے، جمع ہوں گے. یہ تو ترمذی کی روایت ہے کہ حوض کوثر پر سب سے پہلے میں جاؤں گا اور پھر ابو بکر جائیں گے. اچھا اے میرے صحابہ، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ تم قرآن اور خلفائے راشدین کو تھام کے رکھو. ایسے ہی. اور یہ صحیح روایت تو بخاری اور مسلم کی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ جب تک ایک صحابی بھی زندہ ہوگا، صحابی حضور کا صحابی، وہ اپنی برکات دے گا. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ یہ قرآن کے ساتھ صحابہ ہے. خیر القرن قرونی، میں مان لیتا ہوں آپ کی بات، قرآن کے ساتھ صحابہ ہے. لیکن یہ صحابہ معیار کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن سے ثابت میں سوال بالکل یہ صحابہ نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہے. 70,000 صحابہ ایک دوسرے کو مار کر اس دنیا سے گئے ہیں.
تو وہ جب ایک دوسرے کے لیے معیار نہیں ہے، جب انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا تو میرے لیے کیسے معیار ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ نے اچھا نقص وارد کیا ہے. اہل بیت کے جتنے بزرگ تھے کیا انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی رنجش نہیں ہوئی؟ قتال نہیں کیا، قتال نہیں کیا. دیکھیں جتنی ہوئی ہے قتال نہیں کیا. کیا امام حسن کس امام نے دوسرے امام کو قتل کیا؟ کیا امام زید نے ساری باتیں مانی ہیں؟ کن کی؟ جو دوسری طرف سے جا رہے تھے، امام حسن، امام حسین، امام حسن مجتبی اور امام زین العابدین. لڑے نا، نہیں لڑے نا. نہج کا اختلاف ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کے جو صحابہ میں لڑائی ہوئی ہے 70,000 بڑی چیز. اتنی تو جگہ عظیم میں میرے خیال میں ہوئے ہیں. نہیں ہونی چاہیے تھی. علامہ عینی نے ایک بڑی بات لکھی ہے، میں ذکر کر دوں. الگ رکھیں ذرا، اخلاق مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو 70,000 دونوں طرف سے مارے گئے، اس طرف کون تھا امیر؟ دو طرف ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں صحابہ ہی ہے نا، صحابہ آپس میں. اس طرف مولا کائنات ہے. بالکل ہے بھائی، میں یہی کہہ رہا ہوں جب قرآن کے ساتھ صحابہ ہے تو وہ صحابہ جب ایک دوسرے کے لیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی حضور نے تو فرمایا ہے کہ صحابہ معیار حق ہے، تم کس طرح سے میں تمہارے ساتھ قتال کروں. وہ جب اس کو نہیں مان رہے تو پھر میں کیسے مان سکتا. لیکن میرے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو معیار حضور نے فرمایا ہے کہ قرآن کے ساتھ میں اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ میری اطرت ہے. اہل بیت تھی، یہ میرے اہل بیت ہے. اور اس کے ساتھ صرف یہ نہیں ہے، اطرت نے بالکل ساتھ میں یہ بھی بات مکمل کریں. آپ جب یہ کہتے ہیں سن لیں تو یہ تو آپ مجھے ڈنڈی مار دیں. آپ مجھے ذرا چلے سنائیں. حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جب تک تم انہیں مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور حجت الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، صحابہ سے کہا ہے کہ میری اطرت میری اولاد، میرے اہل البیت علیہ السلام. اب میں اس طرح کی روایت کا پوچھ رہا تھا آپ سے کہ حضور نے فرمایا ہو میرے صحابہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، آپس میں نہیں لڑو گے. یہ قرآن ہے اور یہ میرے صحابہ ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، ہمیشہ ایک ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جس روایت کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، اہل بیت والی روایت میں بھی یہ نہیں ہے کہ یہ آپس میں لڑیں گے نہیں. مولا کائنات کا جن لوگوں نے ساتھ دیا، ٹھیک ہے، کیا ان سب کی نیا پار لگی ہے؟ امام علی نہیں، میں تو اہل بیت کی بات کر رہا ہوں. امام علی کو آپ اہل بیت میں شامل نہیں کرتے؟ ان کے ساتھ تو بہت سارے لوگ تھے نا، ان کے ساتھ تو منافقین بھی تھے. مجھے یہ پہلے طے کر کے بتائیں کہ اہل بیت سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں، پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. میرے نزدیک تو اصحاب کساء ہے. یہ موضوع الگ ہو جائے گا، لیکن میں موضوع نہیں نا. آپ جب پہلے دیکھیں نا ہمدرد بھائی، جب تک آپ کسی کو دیکھیں نا اس بات مجھے یہ اہل بیت ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر میں اس حدیث کا آپ کو جواب دوں گا نا. پہلے آپ اس کو طے کریں نا. میرے نزدیک تو اصحاب کساء وہ ہیں جو معصومین ہیں، اور اہل البیت آگے تک بھی ہیں جو ان کے نسل میں سے امام علی علیہ السلام کے، جو امام مہدی علیہ السلام تک آتے ہیں. بہرحال معصومین میرے نزدیک اصحاب کساء ہیں. میں تھوڑا بتانے کے اندر وہ ہو گیا، یعنی معصومین میرے نزدیک اصحاب کساء ہیں. اور اس کے بعد 12 امام جو ہیں ان کو میں اہل البیت مانتا ہوں بلا شک و شبہ. کہ آپ جو ہے کیا نام ہے، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ بھی عصمت کے قائل ہیں؟ جی عصمت کے میں قائل ہوں. 4 کے نہیں 5 کے اصحاب کساء کے. اصحاب کساء حضور تو انبیاء میں آ گئے. بالکل باقی 4 ہیں. بالکل. تو پھر تو اہل سنت میں تو یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو نبی کے علاوہ اگر عصمت کا قائل ہے، یہ ذرا نوٹ کر لیں، تو وہ تو اہل سنت سے خارج ہو گیا. نہیں اہل سنت کے دیکھیں، اہل سنت کے نزدیک بہت سارے عقائد ہیں. اب اگلی بات اہل سنت، ابھی میں آپ کو اہل سنت کا تو یہ ہے نا کہ بھائی انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. نہیں صحابہ معصوم ہے، صحابہ معصوم ہے. بہرحال اہل سنت کے نزدیک صحابہ بھی معصوم ہے، بالکل معصوم ہے. وہی معاملہ ہے جو ابھی آپ نے کہا، جو ساری بحث ہوئی ہے. خیر بہرحال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے سامنے اس کو رہنے دیں. ہاں بہرحال میں جو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس طرح کی روایت مجھے آپ بتا دیں. آپ الٹا میرے سے وہ آ رہے ہیں، میں ان کا سوال آپ کے پاس رکھ رہا ہوں.